جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے اپنے تمام عالماؤں کو، ذاکراؤں کو، اسکالرس کو، اتنی بڑی بڑی ہستیاں آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ قم سے راضیہ بتول نجفی صاحبہ موجود ہیں، کراچی سے ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ موجود ہیں، اور اسلام آباد سے ذکیہ بتول نجفی صاحبہ۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تینوں، آج کل مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایسے ایام ہے کہ تینوں بہت مصروف جا رہی ہیں، بیک ٹو بیک آپ سب کے پروگرامز ہیں، لیکن آپ نے میرے لیے وقت نکالا، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام جیسے کہ شعبان المعظم سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر ہمارے ماشاءاللہ کتنے سارے ائمہ ہیں جن کی ولادت ہوئی، اور امام حسین سے لے کر ہمارے پاس امام مہدی علیہ السلام تک ان کی ولادت ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو ہی اپنے پروگرام کا عنوان بنایا ہے، یعنی کہ حسین علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام تک۔ یہ سفر سمجھنے کے لیے آج ہم اس ٹاپک سے شروع کریں گے کہ امام حسین، ہمیشہ جو بھی کوئی لشکر ہے، آرمی ہے دنیا بھر میں، وہ کوئی نہ کوئی ایک نعرہ، ایک سلوگن ضرور استعمال کرتی ہے کہ اس سے اب ان کی جو آرمی، جو لشکر ہے، اس کے اندر ایک جوش و خروش مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں کربلا میں امام حسین نے جو ایک عظیم جنگ لڑی، اس کربلا میں امام حسین کا کیا سلوگن تھا، ان کا کیا نعرہ تھا، یہ میں سوال سٹارٹ کرنا چاہوں گی یہ بات راضیہ بتول نجفی صاحبہ سے، کہ آپ پلیز اس بات میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ شعبان المطہر معظم، اور اتنی زیادہ خوشیاں یکجا جو ہم سب کو مل رہی ہیں کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے باعث برکت، رحمت، تہنیت ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بڑا غم مناتے ہیں 2.25 مہینے، ذرا اب تو جواب دے، اتنی ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا بے ابھی بھی شک، وہ اعتراض رہے گا؟ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دین غم کا دین صرف نہیں ہے، بلکہ اتنا حسین بیلنس ہے، خوشیاں، حزن، فرح، سرور، سب آپ کو اس دین میں مکمل کمپریہنسو ریلیجن ہمیں الحمدللہ ملتا ہے۔ جی، آپ کا جو اتنا پیارا سوال، پتہ ہے جیسے ابھی آپ نے یہ سوال کیا، مجھے اتنا اچھا لگا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو مہینہ ہے ہی شفاعت کا مہینہ، بے یہ شک، شافع المذنبین کا مہینہ۔ کل ہی میں نے ایک حدیث سنی کہ جب جناب جبرائیل سے کہا جائے گا کہ تمام ارواح کو جب قبض کر دیا جائے گا تو آواز دے کر ایک ایک کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا حکم جب دیا جائے گا، تو جب اللہ کہے گا کہ نبی کو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دو، تو جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ، لیکن جواب نہیں آئے گا۔ جبرائیل کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نہیں آئے گا۔ یا خاتم النبیین، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو جبرائیل سوال کریں گے کہ یا رب، میں تو اتنا پکار رہا ہوں، جواب ہی نہیں آ رہا۔ تو پروردگار عالم یوں حکم دے گا کہ اے جبرائیل، تو اس طرح سے پکار، تو کہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اوہ اوہ اوہ، یعنی یہ وہ آواز ہے جسے ہمارے نبی سننا چاہتے۔ تو ایسے پیارے مہینے میں جو حسین منی اور نبی کا مہینہ ہے، آپ کا سوال اتنا کنیکٹڈ، اتنا حسین ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں فرماتے ہیں، محمد۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا شعار، کیا سلوگن، کیا وہ صحیح جو پرچم، وہ علامت، وہ پیغام، وہ جو کور ہے آپ کے اصلی ہدف، مشن، میسج کا، وہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا شعار الحسین شعارنا۔ یہ اصول کافی جیسی کتاب میں ہمارے چھٹے نور فرماتے کہ جو شعار، جو سلوگن سید الشہداء کا تھا، وہی سلوگن ہمارا بھی ہے۔ اور وہ شعار کیا ہے؟ وہ شعار ہے نبی کا مہینہ ہے، وہ شعار ہے یا محمد، یا محمد، سبحان اللہ اللہ، سبحان صلی اللہ، اللہ صلی اللہ۔
محمد وآل محمد. اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے فوراً جیسے ہی یہ عظیم قیام کربلا کا جو مشن آپ کو ملا آفٹر دا شہادت آف امام حسین علیہ السلام، آپ نے اسی سلوگن کو، اسی شعار کو اتنے حسین انداز سے اس پرچم حسینی کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے قلب میں، اپنے وجود میں، اپنے لسان میں، اپنے پورے جذبے کہتے ہیں نا تبلیغ کے ساتھ آپ نے فرمایا یا محمد یا محمد یا محمد. اور اس کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جب لوگ ہم سے اگر یہ سوال کریں کہ why you people are so much sensitive about Ashura, Karbala, Husainiyat, Matam, Majlis, اتنا کیا ہے آخر، اتنا کیا ہے کہ 2.25 مہینے غم مناتے ہو، یہ ہے کیا؟ تو جواب یونٹی، محبت، قیامت تک کا جواب ہے کہ ہم اسی وہی پیغام جو اللہ نے حضرت آدم کو جس مقصد کے خاطر زمین پر بھیجا، وہی پیغام جو خاتم تک آیا، ہم خاتم الوصیین، خاتم النبیین، خاتم در خاتم، ایسے عروج کے زمانے میں ہم الحمدللہ اسی سلوگن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے جو ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین، بہت سبحان خوب. اللہ. تو جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یا محمد، تو کیا اس میں محمد جو ہے دو دفعہ محمد جو لفظ آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ یا محمد. اگر صرف رسول خدا کا نام امام حسین کو اجاگر کرنا تھا تو وہ ایک دفعہ بھی کر سکتے تھے. تو میں ڈاکٹر سبیہ اخلاق سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ 2 دفعہ یا محمد کیوں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے فضا کہ یہ 2 دفعہ یا محمد کیوں آیا. کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد اور آخرنا محمد. دراصل ہمیں سب پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہمارا دور عصمت جو ہے وہ 23 سال تک محیط نہیں ہے. ہمارا دور عصمت جو ہے وہ 250 سال پر محیط ہے. کہ یہ ولایت کی روشنی ہے کہ جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں آفیشیل اعلان کیا تھا. ویسے تو اٹھتے بیٹھتے فضیلت بیان کیا کرتے تھے مولا علی کی، یہاں تک کہ عربوں کا ایک مزاج یہ تھا کہ عربوں میں حسد بہت زیادہ تھا، اور لوگ یہ تک کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ علی کی مدح بیان کرتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو آفیشیلی جب اعلان ہوا غدیر میں جب پہنچے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول آپ وہ اعلان کر دیجئے جو آپ پر وہی نازل ہوئی ہے، ابلاغ کر دیجئے، میڈیٹ کر دیجئے، بتا دیجئے. اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. اب دیکھیے 3 مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور یہ ولایت کا پیغام دیتے ہوئے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گھنٹے کا خطبہ بیان کیا. عظیم الشان خطبہ ہے خطبہ فدق. وہ خطبہ حجت الوداع سے بالکل الگ ہے وہ خطبہ، جس میں آپ نے عقائد بھی بیان کیے اور آپ نے کچھ تھوڑا سا شکوہ بھی کیا کہ تم نے میرا نام کان رکھ دیا. ہاں میں کان ہوں، اچھی باتیں سننے والا کان ہوں. اور دیکھیے میں آپ کو محمد سے محمد تک ملانے کی بیچ کا جو لنک ہے نا وہ غدیر ہے، بیچ کا لنک وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہی ہوں. کہ جب اعلان ولایت ہو گیا تو حکم رسالت یہ ہوا کہ یہاں 3 دن تک قیام کیا جائے گا اور بیعت ہوگی. بیعت کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا ایگزٹ انٹری کے ساتھ تاکہ کوئی اسٹیمپیڈ وغیرہ نہ ہو جائے. اس کے بعد جناب سلمان نے فارسی کو حکم دیا کہ 1.25 لاکھ کے اس لشکر 1,24,000 کے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام کرو 3 دن تک. اب دیکھیے آپ کو دعوت ذوالشیرہ یاد آ جاتی ہوگی کہ جس طرح دعوت ذوالشیرہ میں اعجاز کے طور پر عرب کھاتے کھاتے تھک گئے اور کھانا ختم نہیں ہوا، تو وہاں 1.25 لاکھ کا جو
दिन में 3 मरतबा जनाब सलमान फारसी को खाने का इंतजाम करना पड़ा होगा। थोड़ा सा गौर करें कि ये भी विलायत का एजाज था। और बेशक। वहाँ सिर्फ मौला अली के बैत नहीं हुई थी, वहाँ 12 इमामों की बैत हुई थी, वहाँ आखिरी हुज्जत की भी बैत हुई थी, और वहाँ विलायत को एज एन इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया था, इदारे के तौर पर इंस्टीट्यूट कराया गया था कि हुजूर ने फरमा दिया था कि मैं तो अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ अन करीब, और चंद हफ्तों के बाद हुजूर का विसाल हो गया था। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ मोहम्मद से मोहम्मद तक का हमें पूरा सफर नजर आता है, और वो यूं नजर आता है कि लोगों को बता दिया था कि देखो ये सकलैन है, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरे इतरत अहले बैत। जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे, गुमराह नहीं होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मुझसे हौज़े कौसर पर आकर मिले। उसके बाद जब आपने विलायत का ऐलान कर दिया, क्या अजीम शान दुआ, क्या अजीब व गरीब दुआ, या अल्लाह, या अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, तू उसकी मदद से हाथ खींच ले जो अली की मदद से हाथ खींच ले, और हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मोड़े। ये फरमाया ना। उसके बाद आपने सबको ये कह दिया कि देखो अपने अपने घरों में जाके सबको बता देना ये जो तुमने इस वक्त सुना है। 3 दिन तक वहां रोकने का मकसद ही यही था कि जो हाजी पूरे अतराफ से आ रहे थे, यमन से, ईरान से, इराक से, शाम से, अरब से और दूसरे इलाकों से, मिस्र से, जब वो 3 दिन के बाद अपने घरों को पहुंचेंगे तो उनके घर वाले तो परेशान, ऑलरेडी सरहदों पर खड़े इंतजार कर रहे होंगे, फूलों के हार लिए हुए, जैसे हमारे आजकल लोग एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होंगे, और कहेंगे, देखिए ना उस वक्त फोन था कि भाई एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप कर दो कि आई विल बी लेट, 3 दिन के बाद पहुंचूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ना कोई अखबार था, ना कोई फोन था, ना कोई जरिया था। 3 दिन तक इंतजार, क्या क्या नहीं इस्तराब लोगों के दिलों में होगा। ये इस्तराब पैदा किया जा रहा था, ये जमीन जरखेज की जा रही थी कबूलियत विलायत के लिए, कि जब इतने दिन बाद पहुंचेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ इतने दिन के बाद, खैरियत तो हो, ठीक ठाक हो ना, सवारी से गिर तो नहीं गए थे, कोई टूट वूट तो नहीं, हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई तुम्हारी, तुम ठीक ठाक हो ना, क्या हुआ। जब वो जाके बताएंगे तो ये तो ऐसा पहला और आखिरी हज खत्मी मरतबत का, और इस कदर यादगार कि गदीर ने उसमें वो गुलजार खिलाए हैं कि जो कयामत तक कोई भुला नहीं सकता है। जितने रावी इस हदीस को मिले हैं, 1,24,000 रावी हाजियों का मजमा था, कोई आम लोगों का मजमा नहीं था। वो लोग के जो पाक होकर आ रहे थे, खत्मी मरतबत की मायत में हज किया था, और अपनी ऐसे पाक हो रहे थे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुए, उन्होंने ये हदीस बयान की। इतने रावी थे हदीस गदीर के, वो अलग बात है। तकदीर इस जहान की होती मुख्तलिफ, तकदीर इस जहान की कुछ होती मुख्तलिफ, करते नगर हवाले निसियां गदीर खुम, ये मुझ नाचीज का शेर है। हवाले निसियां कर दिया तो आज दुनिया का हाल आप देख लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम, अगरचे कि हमें आप अक़लियत कह लें या जो कुछ भी कह लें, हम उसका दामन थामे हुए हैं, गदीर का दामन थामे हुए हैं, विलायत का दामन थामे हुए हैं, और यही रस्सी हमें मोहम्मद से मोहम्मद तक लेकर जाती है कि जब आखिर में हम इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आमुल फील से पहले अहले अरब इंतजार कर रहे थे आखिरी नबी का, जनाब खदीजतुल कुबरा इंतजार कर रही थी आखिरी नबी का, उनके दिल में एक आरजू अंगड़ाई लेती थी कि काश मैं आखिरी नबी की ज़ौजा बनूं। ये वो अजीबुल मर्तबत क्या बीबी है जो अलम यजिद का यतीमन फावा व वजदा का जालन फहदा व वजदा का आयलन फअगना। अल्लाह ने इंतखाब किया था। जिस तरह उस वक्त लोग आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे, आज हम आखिरी इमाम का इंतजार कर रहे हैं। वो इमाम जिनके लिए कुरान हकीम ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने तो इरादा कर लिया है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे मुशरिकीन कितना ही बुरा क्यों ना माने। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही तो है परवरदिगार जिसने अरसला रसूल, अपने रसूल को दीन हक देकर और हिदायत देकर भेजा ताकि तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। अभी तो नहीं आया ना गालिब, अभी तो हम इंतजार में हैं, अभी तो अल्लाह के इस वादे के इंतजार में हैं
سورہ صف میں بھی یہی ارشاد فرمایا, سورہ قصص میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, کہ ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس زمین پر جن کو مستعضف کر دیا گیا, جن کو کمزور کر دیا گیا, ان کو ہم اس زمین کا وارث بنائے, امام بنائے. پوچھا تھا میرے مولا سے کسی نے کہ یا امیر المومنین اس میں مستضعفین کون ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا میرے مولا صاحب ممبر سلونی نے, خدا کی قسم ہم ہیں مستضعفین جن سے ان کا حق چھین لیا گیا تھا. اللہ کا وعدہ ہے, یہ ایک آیت نہیں ہے. انشاءاللہ جب 14 شعبان کا میلاد اگر کبھی موقع ملے گا, قرآن حکیم کی پے در پے آیات ہیں. سورہ فتح کی آیت ہے, سورہ صف کی آیت ہے, سورہ انبیاء کی آیت 105 ہے, جس میں فرمایا کہ اور زمین کے وارث ہم نے توریت کے بعد ذکر میں لکھ دیا ہے, ذکر کے بعد توریت میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث تو ہمارے سالے بندے ہوں گے. اور اس کے بعد نور خدا ہے, کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور یہاں دیکھیے اتفاق, میں اس بات پہ ضرور زور دوں گی, ہم تو الحمدللہ ایک بہت واضح تصور رکھتے ہیں, غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کا تصور, نوابین اربعہ کا تصور. ہمارے یہاں تو ایک بہت سسٹمیٹک نظام مرجعیت موجود ہے اس حوالے سے. لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں, وہ بھی ایک مصلح کا انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ریفارمر کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہمارے اہل سنت بھائیوں میں یہ غیبت کا تصور ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اولاد رسول سے ہوں گے, پیدا ہوں گے, لیکن فلسفہ انتظار اتنا ایک فول پروف فلسفہ ہے کہ جس نے تمام مدعیان, جھوٹے مدعیان مہدویت کا دروازہ بند کر دیا. فلسفہ انتظار ہمیں ایک ایسے مقام پر کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے جس نے کہ ہم کسی اور کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ امام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. اب جتنا مرضی کو جھوٹا دعویٰ کرتا رہے, عیسیٰ کو کہاں سے لائیں گے آسمان سے اتار کے؟ تو یہ الحمدللہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا, اس پر تو کوئی مجھے گھنٹوں بھی آپ دے دیتی تو میں اس پہ بہت زیادہ, کیونکہ یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے, میرا پسندیدہ ٹاپک ہے. اس پہ ان نشانیاں جو ہیں 8 قسم کی نشانیاں ہیں, علامات قریبیہ, علامات بعیدیہ, علامات خاصہ, علامات عامہ, علامات حتمیہ, علامات غیر حتمیہ, اور علامات کلیہ, علامات جزویہ. کچھ علامات ایسی ہیں جو ظہور سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی, کچھ علامات ایسی ہیں جو ظہور کے بعد ظاہر ہوں گی. اچھا, اور جو ظہور کی علامات ہیں, علامہ طالب جوہری کی بڑی شاندار کتاب ہے اس حوالے سے, لیکن وہ بڑی سمبولک ہے, استعاراتی کتاب ہے. اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ لینے سے کام نہیں بنے گا, اس میں ڈیپلی سوچنا پڑے گا. اور امام نے فرمایا, چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ عالم جو اپنے زمانے کے حالات پر نظر رکھتا ہے اس پر بدبختیاں ہجوم نہیں کرتی. تو آج کل آپ اپنے زمانے کے حالات پر ذرا نظر رکھیے کہ بحرین میں کیا ہو رہا ہے, مصر میں کیا ہو رہا ہے, بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, نجف میں کیا ہو رہا ہے, قم میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, بر صغیر میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو پورا علاقہ ہے نا میرا اور آپ کا, یہ خراسان کہلاتا ہے, اس زمانے کا خراسان, جس میں سینٹرل ایشیا اور یہ سب شامل ہو جاتے ہیں. غزوہ ہند کی بھی پیشین گوئیاں ہیں, اور بہت ساری پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. اور یہ جو سفیانی اور خراسانی اور سید حسنی, ان کی جو ہیں, یہ بھی ذرا دنیا کے لیڈرز پہ تھوڑی سی نظر رکھیے, لوگوں کے چہروں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. خراسانی کون ہے, سفیانی کون ہے, اور سید حسنی کون ہے. اور ہمارے لیڈرز الحمدللہ عظیم الشان لیڈرز ہیں کہ دنیا حیران. وہ بوریہ نشین, وہ درویش جن کے در پہ آ کے شہنشاہ جو ہیں وہ سر جھکاتے ہیں اپنا. تو ہمارا مرجعیت کا نظام اور ہمارا جو نظام ایک محمد سے دوسرے محمد تک ہے, اتنا جامع ہے, اتنا کمپریہنسو ہے, قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, کہ کہیں بھی کوئی جھول نہیں ہے. کوئی بھی سوال کرے, مناظرے کا تو آج کل کلچر نہیں ہے, مناظرے کا تو عباسیوں کے زمانے میں کلچر تھا. آج کل اگر مناظرے کا کلچر ہو تو الحمدللہ ذرا لے آئیے میدان میں, ہم موجود ہیں بتانے کے لیے, جواب دینے کے لیے. اور کچھ پوچھیں گی تو بتائیں. میرے خیال زیادہ ہی وقت لے لیا کہ اب زکیہ بولیں گی. زکیہ معاف کیجیے گا, بیچ میں اگر میں لقمہ دوں تو آپ مائنڈ مت کیجیے گا تھوڑا سا.
مجھے اچھا لگے گا, میں تو چاہ رہی ہوں آپ بولیں. سچ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. جی تھینک یو سو مچ, زکیہ آپ میں ہمیشہ کی طرح. زکیہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس میں مزید کچھ کہنا چاہیں گی؟ گنجائش تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ہماری آج کی زندگی میں اس کی سگنیفیکنس مزید کیا ہم اس کو کہیں گے کہ اس سلوگن کی, اس نعرے کی, اس شعارہ کی کیا ہماری زندگی میں مزید سگنیفیکنس ہمیں اور ریلیونس کیا نظر آتی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ مجھ سے پوچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت الطاہرین. آپ سب کو ماہ شعبان کی تمام آیات بہت بہت مبارک ہو. اور راضیہ باجی کی تو مجھے سننے کی عادت ہے, لیکن میں آپ کو جب سنتی ہوں سبیحہ اخلاق صاحبہ کو, تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی آپ کا پورا بیٹھ کے یوٹیوب پہ سنایا, جو ہماری فیس بک پہ سنایا, جو ہماری اس دن ساری ٹاک ہوئی تھی, اور مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, بہت مجھے لطف آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے جس طرح سے آپ باتوں کو آج کی لیونگ لائف سے اس کو ریلیونس دیتی ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. اور میں ہماری کود یوتھ کو آپ کی جاتی ہوں بڑی نا, ضرورت ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل کی عشق شائع لبے بامدی. تو وہ بے خطر کود پڑتے آتش نمرود. وہ کودنے کی عادت پرانی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور امام کا جو سلوگن یا محمد اس کی ریلیونس میرے خیال میں, اگر ہم آج 2021 کی بات کریں نا, تو آپ اپنے آپ کو حسینی ہونے سے سوا نہیں کر سکتے. بے شک. آپ بے کسی شک. طور پر بھی, کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ سلوگن تھا, یہ جو آپ کا ایک امبریلا تھا, اس کے نیچے ہر زبان, ہر رنگ, ہر نسل, ہر مذہب اور ہر مسلک کے لوگ موجود تھے. سیاہ فام بھی تھے, عرب بھی تھے, عجم بھی تھے, عثمانی العقیدہ جنہیں ہم ابھی اگر کہیں تو سنی بھی تھے, اور جو آپ کہیں کہ شیعہ وہ بھی تھے, مسافر بھی تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو پچھلے 30 سال سے سرزمین کربلا میں امام حسین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے, منتظر بھی تھے, جن کو امام نے اپنے اس 72 کے لشکر میں شامل کر لیا تھا. اس میں بچے بھی تھے جناب علی اصغر جیسے, اس میں ٹین ایجرز بھی تھے, اور اس میں اڈلٹ بھی تھے, اور اس میں بوڑھے جناب حبیب ابن مظاہر جیسے, اور جناب مالک ابن انس جیسے افراد کہ جنہوں نے دشمن کی طرف نظر کرنے کے لیے اپنے رومال کو اپنے ماتھے پر باندھا, کیونکہ ان کی بھویں اتنی گر رہی تھیں کہ وہ دیکھ, ان کی جو سائٹ تھی وہ کلیئر نہیں تھی. اس حد تک بڑھاپا آ گیا تھا, لیکن پھر بھی وہ لشکر امام میں شامل تھے. تو جو ڈائیورسٹی ہے حسینی ہونے کی, وہ آج سے 1400 سال پہلے ثابت ہے. اور اگر میں اس کو حسینیت کے دائرے میں لے کر آؤں, تو یہ تو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ دنیا کے معیارات ہیں نا, رنگ, زبان, نسل, جغرافیہ. امام کے تو در پر فطرس بھی آتا ہے اور وہ بھی شفا پاتا ہے. ان کا دائرہ اتنا اس سفینہ نجات کا اتنا وسیع ہے کہ جس کو ہم جتنا براڈ اور جتنا وائڈ کریں, ہماری عقلیں اس امکان تک نہیں پہنچ سکتی. جناب زینب کبریٰ کا پیارا جملہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی بہترین سلطنت اس کے حوالے کی ہے, جنت کا سردار بنایا ہے. تو جن کے پاس جنت کی سرداری ہو, اس ہستی کے ہم لوگ اگر ریلیونس کو 61 ہجری سے لے کر قیامت تک لے کر آئیں, تو کوئی زمانہ, کوئی دور, کوئی عصر, کوئی حالت, کوئی کیفیت ان سے الگ نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد دوسری چیز آپ جو مجھے ہے, ایک لمحہ دیں گی, میں آپ کو بسم اللہ. یہ کتاب ہے کربلا تہذیب کا مستقبل, سید جی محمد تقی, محمد تقی کی, اور انتہائی شاندار انہوں نے فلسفیانہ انداز میں اس کو ہاں بیان کیا ہے. اس طرح اخلاقی اقدار کا فروغ جس طرح کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے, اب مستقبل میں انسان جس روشنی کی تلاش میں ہے نا, وہ روشنی صرف یہی ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی. بے شک جی بے آپ شک بے شک بے شک. اور دوسری چیز جو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے, اسپیشلی جو ہم لوگ پاکستان میں اس چیز کو بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں, وہ ہے خاتون. ایک خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے. کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک خواتین کا کردار ابھر کر سامنے نہیں آتا.
اور ایک خاتون کس طرح سے ایک نظریے کی بقا کے لیے جنگ لڑتی ہے، جہاں مرد اپنی جان دے دیتا ہے، یہاں وہ جان باز بن کے، جان ساز بن کے جو اپنا کردار ادا کرتی ہے، جہاں پر طاقت، جہاں پر لشکر، جہاں پر افرادی قوت، جہاں پر مضبوط سے مضبوط اعصاب اور نفسیات والے ہار مان جاتے ہیں، وہاں خواتین کا بے آسرا، دست بستہ، تانے کھاتا ہوا وہ لشکر چلتا ہے جو بتاتا ہے کہ حسینیت کیسی روح اپنے اندر ڈالتا ہے۔ اور آج میں ضرور اس بات کو یہاں پہ بس سم اپ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سافٹ وار ہے نا۔ آپ کے پاس بہترین سے بہترین ہارڈ ویئر آ جائے، آپ کے پاس بڑا اچھا کوئی فون آ جائے، لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر کام نہ کر رہا ہو تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ کے پاس بہت اچھی ڈگری آ جائے لیکن آپ کے سافٹ اسکل نہ ہو تو آپ کی ڈگری آپ کو فائدہ دے گی؟ اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس بڑی سے بڑی جنگ، چاہے وہ ویپن کی ہے، چاہے وہ آپ کے نیوکلیر پاور کی ہے، چاہے وہ طاقت کی بڑی سے بڑی آرمی کی ہو، لیکن اس کے پاس آپ کے سافٹ ورلڈ کو کنٹرول کرنے کا اختیار نہ ہو۔ مثال کی میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گی، اس وقت بہت زیادہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس EMP۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چین نے امریکہ کو بلیک آؤٹ کر دیا، ساری ان کی بجلی بند کر دی، پاکستان میں بھی پچھلے دنوں ہوا تھا، بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ کیا ہے، آپ کی جو سافٹ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، جو الیکٹریسٹی ورلڈ ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سافٹ وار چل رہی ہے، اسی لیے ہم سب کے گھروں میں اس وقت جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمارے دماغوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، چاہے پازیٹیولی ہو یا نیگیٹیولی ہو۔ تو بیسیکلی اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ سافٹ وار کی دنیا ہے۔ اور کربلا کی خواتین نے جو جنگ لڑی تھی وہ کسی آرمڈ کانفلکٹ کی نہیں تھی، بلکہ دیٹ واز اے سافٹ وار، ایموشنل سائیکولوجیکل ورلڈ تھی، جو امام حسین علیہ السلام نے خواتین کے حوالے کی تھی اور فرمایا تھا یہ تمہاری جنگ ہے۔ اور آج اس کی سپہ سالار جب تک اس محمد حسین، جو حسین و منی و انا من الحسین، امام حسین سے آخری محمد، امام زمانہ تک کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس سافٹ وار کی جو سپہ سالار ہیں وہ شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہمارے نفسیات، ہمارے جذبات، ہماری ڈیزائرز، ہماری خواہشات، یا پھر ہماری آپ کہیں کہ پیئر کی جو جنگ ہے جو اس وقت بہت زیادہ ہے، جو پیئر پریشر آتا ہے، آپ یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے اگر آپ کے پاس جناب زینب جیسی آئیڈیل ہستی نہیں ہے اور وہ آپ کی سپہ سالار نہیں ہے، اور جنہوں نے شریکت الحسین اسی صورت میں ہو کر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ تو آپ سافٹ وار میں جی رہے ہیں اور کربلا آپ کے لیے آئیڈیل ہے، اور آپ وارث ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور آپ نے ان کو وہ امام حسین نے وہ نظریہ، وہ خیال دیا ہے، تم اکیلے بھی رہ جاؤ اور تم پکارو اگر، تو قیامت تک خدا تمہاری اس تنہا آواز کو زندہ کر دے گا، اللہ تم سے ذلت اور رسوائی کو دور کر دے گا، پروردگار عالم تمہارے اس نہتے وجود کو تا ابد انسانیت کے لیے رہنما بنا دے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر آج ہمارے لیے جو سب سے بڑی سورس آف موٹیویشن ہے، جو آپ کہیں کہ سب سے زیادہ فقدان تو اس وقت پیس، امن کا ہے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ میں ذکیہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک وہ حسین و جمیل جملہ دادی زینب سلام بسم اللہ اللہ علیہ کا، کہ جب ابن زیاد نے تانا دیا تھا دربار کوفہ میں، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اس کا کیا انجام، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سبحان وہ اللہ، جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں سبحان دیکھا اللہ، کہ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے قدموں سے چل کر اپنی شہادت گاہ پر گئے، اور بی بی نے کیا فرمایا تھا، ربنا تقبل ھذا القربان، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مولا حسین کی لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں رہ کے دنیا کو دکھایا تھا کہ ہم اس قدر ہم راہ محمد پر اتنے مستحکم ہم کھڑے، اور فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلہ۔ مجھے توفیق ہوئی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک منقبت لکھی ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ضرور وقت ہوگا
بیان کروں گی. اور ذکیہ نے بہت خوبصورت کہا کہ سافٹ وار جو ہے نا, اس حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ فضا آپ اور کیا مل کے کوئی کلاسز شروع کریں انٹرنیٹ کی سکھانے کی اور پڑھانے کی, ہمارے جیسے جاہل لوگوں کو, کہ ہم کچھ اپنے کچھ سکلز اب اپنے. ہاں پلیز, میں نے تو کہا بھائی مجھے کورس کروا دو کہ مجھے گنتی کی چند چیزیں آتی ہیں اور مجھے نہیں آتی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ویپن ہے ہمارا, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہمارے ہاتھ میں ٹیبلٹ فون ہے, یہ ہمارا ہتھیار ہے. ہمیں اس کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کب ہمیں اس کو سپر کے طور پر استعمال کرنا ہے, کب ہمیں اس کو تیر کے طور پر استعمال کرنا ہے, کب ہمیں اس کو تلوار کے طور پر استعمال کرنا ہے, اور کب ہم نے تلوار نیام میں رکھنی ہے. ہمیں سب پتا ہونا چاہیے سب, کیونکہ عقل کی طاقت ہے. عقل اول مخلوق, بہترین مخلوق کے پروردگار عالم نے جب کہا آگے بڑھ جا تو وہ آگے بڑھ گئی, جب فرمایا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ گئی. یہ بات اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ عقل کا بہترین اصول کافی کا جو ہے وہ کتاب العقل, کتنا امپورٹنٹ باب ہے. تو عقل تو تمہارا بہترین ساتھی مولا علی نے فرمایا. تو ہماری یہ ہمیں ذرا سی عقل دیجیے. اور ابھی میسج آیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیئر رازیہ صاحبہ, پلیز. میرے خیال میں زیادہ بول رہی ہوں, مجھے معاف کرنا. نہیں سبیان جی نہیں, یو آر اے پول آف نالج. جو میں اس دن ایک دفعہ ذکیہ سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا کہ پول آف نالج جو ببل ہو رہا ہوتا ہے نا, بالکل آپ نے چائے رکھی ہوتی ہے چولہے پہ, بالکل اب ہلکی آنچ پہ رکھی ہوتی ہے کہ اچھی طرح پک جائے, تو ببل 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 کر رہی ہوتی ہے, اوپر تک آ جاتی ہے اور بس کسی وقت بھی گرنے والی ہوتی ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. میں کہا ہماری سبیان جی کی جو نالج ہے نا وہ بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ ببل کر رہی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں جو ہوں اس کو لوگوں تک منتقل کروں. بالکل بالکل. جی رازیہ باجی, آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ہاں, اس جب بات گفتگو میں عقل مزید کی آئی تو ہاں بالکل, دیکھیے نا, امیر المؤمنین علیہ السلام کی دختر کو جو لقب ملا ہے وہ عقیلہ کا, اور ہم افسوس کے ساتھ مطلب کے چاہنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری عقل مردوں کے برابر ہے کہ نہیں. یعنی اتنی عجیب سوچ ابھی تک لے کر ہم کیسے بیٹھے ہوئے. اور جب میں نے نکاح پڑھا تھا کراچی میں, تو کافی اچھے لوگ بھی کہہ رہے تھے ہائے عورت تو تھوڑی سی عقل میں کم ہوتی ہے, وہ کیسے نکاح پڑھ سکتی ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے. عقیلہ بنی ہاشم کے چاہنے والوں, اور اس دین عقل و فکر, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے کہا ہماری احادیث, ہماری کتب اربعہ, اصول کافی میں جو اہمیت عقل کو ہے, کیونکہ یہ مکتب عقل ہے, مذہب عقل ہے, اور اسی لیے یہ زندہ ہے, یہ پویا ہے, یہ قیامت تک اسی طریقے سے حلال مشکلات. یعنی کوئی ایسا موڑ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے جہاں ہم پھنس جائیں اور کہیں پتہ نہیں مکتب اور اسلام کیا کہتا ہے. تو ایسے مذہب سے, حسینیت سے ہم سب کا الحمدللہ رشتہ ہے. تو انشاءاللہ کہ ہم اس کو عملی طور پر, اور یہ تمام غلط جو ہمارے کسٹمز ہیں نا, کیونکہ مجھے تو اب تھوڑا سا اس ایج میں آ کے تھوڑا سا اور زیادہ اسپیشلی پاکستان کے کلچر کو ڈسکور کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کہاں ہے حسینیت, کہاں ہے وہ یا محمد, اور کہاں ہم ہیں. یعنی اتنی مجلسوں کے باوجود بھی آخر کیوں ایک ہلکی سی خوشبو ہمیں زینبی اور حسینی اور مہدوی, وہ جس طرح ماشاءاللہ ہماری پیاری سی ڈاکٹر سبیحہ جان کے پاس ہے, ایسی حسین, وہ کیا کہتے ہیں جذبہ ایمان, ایسا جذبہ ایمان انشاءاللہ ہم سب کے پاس موجود ہو. تو رازیہ جی جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی فضا, میں ایک لطیفہ سنانا چاہتی ہوں, لیکن میرے وہ ہے, جب میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ کیا, اور آپ یقین کریں پی ایچ ڈی میں نے 55 کی ایج کے بعد شروع کیا تھا, ابھی ریسنٹلی کیا ہے. تو پروفیسر زاہد علی زاہدی, کتنے مشہور پروفیسر ہیں نا کراچی یونیورسٹی کے, تو ان کے پاس میں گئی اپنا سائنوپسس لے کے. میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں 30 سال کے بعد
اب دوبارہ ایکیڈیمکس شروع کر رہی ہوں. 30 سال میں آلو پیاز سے جنگ کرتی رہی ہوں اور اب میں دوبارہ تعلیم حاصل کہہ رہے آپ نے تو عالمی جنگ کا نقشہ کھینچ دیا, آلو پیاز سے جنگ کرتی رہی. میں نے کہا یقین کیجئے عالمی, دیکھیے اس میل شوونسٹ سوسائٹی میں کسی عورت کا نکل کے جا کے کوئی تحقیقی کام کرنے کا ارادہ کرنا جو ہے نا وہ جنگ عظیم میں حصہ لینے کے برابر ہے. ایک تو سب سے پہلے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں گی, کیا پڑھیں گی, کوئی جائیں روٹی ہانڈی کریں اور چولہا چکی اور یہ اور وہ یہ سب کچھ کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا, اس میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے. نفس واحدہ, جوہر انسانیت جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کا ایک ہے. جتنا جو اپنی عقل و دانش کو بڑھائے گا اتنا زیادہ پروردگار اس کو عقل و دانش عطا کرے گا. جو جتنا اپنے آپ کو دبا دے گا, فیشن میں مبتلا ہو جائے گا, میک اپ میں مبتلا ہو جائے گا, ایک دوسرے کی دوڑ میں لگ جائیں گے, کافی پارٹی میں لگ جائیں گے, وہ شان و شوکت, وہ گلیمر, یہ وہ سب چیزیں, تو بہت جلد زنگ لگ جائے گا ہماری صلاحیتوں کو. آپ یقین کریں میں یہاں لگتا ہے قبرستان میں اذان دے رہی ہوں یہاں پہ, خاص طور سے یہ زوم تو میں کہتی ہوں اللہ کی پتہ نہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, یہ کیا ہے کہ جو ہمیں دور دور تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اس سے پہلے تو لوکلی کر سکتے تھے, قبرستان میں اذان دینا. اور الحمدللہ فضا گواہ اس بات کی کہ فضا تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے لوگوں کا الحمدللہ, کہ وہ ذرا تحقیقی تقریریں سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں ان رسم و رواج سے دور ہونے کے. بہت آسان ہے تو یہ ہے, یہ ہم میدان جنگ کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو, اور اس اسلحے سے مسلح ہو کر, اس ٹیکنالوجی کے اسلحے سے مسلح ہو کر اترنا پڑے گا. میں تو اپنی مجلسوں میں بھی کہتی ہوں اپنی خواتین سے کہ یہ جو آپ کے بچے آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, آپ ایک کام کریں, تھوڑا سا کمپیوٹر کورس کریں تاکہ بچوں کو ذرا میسج تو کر سکے, بیٹا کہاں ہو تم, آئی ایم ویٹنگ فار یو, میں نے تمہارے لیے کباب بنائے ہیں, میں نے تمہارے لیے بریانی بنائی ہے, تاکہ بچہ یہ سمجھے اماں تھوڑا سا تو ہمارے لیول پہ ہیں. ورنہ بچہ آرام سے اٹھ کے کہہ دیتا تھا اماں آپ کو کیا پتا, آپ تو پرانے زمانے کی ہیں. اب میرے بچے میرے سے پوچھتے تھے اچھا آپ کے زمانے میں کیا ناریل کے پیالے میں پانی پیا جاتا تھا؟ میں نے کہا بیٹا میں پتھر کے زمانے کی نہیں ہوں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں, میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بچپنے میں کیا گھوڑا گاڑی پہ آپ نے جایا کرتے تھے, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی؟ یہ کرتے ہیں یہ, یعنی ہمیں اتنا بڑا جنریشن گیپ اس پچھلے 30-40 سال میں آ گیا ہے کہ اس کو برج کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ مسلح کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی سے, ورنہ ہماری عقل جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. بے شک بے شک. تو یہاں پہ ٹھہر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا جو کلچر ہے وہ اکثر ہماری جو مذہب ہے یا جو ہم کہیں کہ یہ شعارہ ہے امام حسین کا, اکثر اس کے آگے حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں دشواریاں پیدا کرتا ہے ہمارا کلچر, کیونکہ ہمارے بہت سارے کمیونٹیز بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اپنی اولڈ کسٹمز کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اور ہمیشہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے فلانے بزرگ سے یہ روایتیں چلتی آ رہی ہیں, ہم یوں کریں گے. کبھی کبھی وہ روایتیں آ کے ٹکراتی ہیں ہمارے شریعت سے کبھی کچھ, تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمارا کلچر جو ہے, ہماری اکثر ثقافت, ہماری کمیونٹی ڈفرینسز, ہماری یہ ساری باتیں ہمارے اس شعارہ سے ٹکرا جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور تحقیق کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ جہاں رسم و رواج غالب آ جائیں آپ ذرا رسم و رواج کو پیچھے کریں اور حق کو اور قرآن کو اور حدیث کو اور اوتھینٹک مواد آپ پیش کریں. یہ تقاضا ہے آج فرش ازا کا. فرش ازا وہ سلیمان کی بچھائی ہوئی وہ چادر ہے جو 1400 سال 1400 صدیوں میں 14 صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے اور قیامت تک جائے گی. تو اس کو تو زمانے کے ساتھ جو ہے وہ موڈیفائی ہوتے رہنا چاہیے. اور میرے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے نا, خاص طور پر ساس بہو کا, تو میں سب سے پہلے یہ پوچھتی ہوں آپ کی ساس کرتی کیا ہے, تو وہ فارغ ہی ہوتی ہے. تو مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے, میں کہتی ہوں یہ خواتین فارغ کیوں ہوتی ہیں؟ اچھا یہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ ہمیں شعور کم دلایا جاتا ہے کہ
ہماری روح اور جان یعنی ہماری زندگی کا مقصد سیکھنا سکھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بٹوین ٹو علمہ, اللہ سے سیکھو اور پھر اس حسین سے نالج کو سکھاؤ, پھیلاؤ, اس کو نشر کرو, پروپیگیٹ کرو, امر معروف کرو. یہی تو زندگی کا مقصد ہے. اور جو بیچارے تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہائے آپ لوگ کتنے بورنگ ہیں, آپ لوگوں کو پڑھنے کا اتنا شوق ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مکتب میں, ہمارے مذہب میں یہ ضرور مجالس میں بار ایمفسائز ہونا چاہیے کہ ہم جب حسینیت کی درسگاہ سے نکلیں, اسپیشلی 2.25 مہینے کے بعد, ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ایک منٹ, ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں وہ کیسے گزار رہے ہیں. یعنی میں ہمیشہ سوچتی مظلوم سی عبادت ہے علم. لوگ عبادت کو پسند کرتے ہیں لیکن علم کو اتنی بڑی عبادت نہیں سمجھتے, جبکہ حدیث میں افضل العبادہ طلب العلم, عبادتوں کی جان اور تاج ہے علم حاصل کرنا. لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ عام طور پر یہ ہے کہ جیسے اب کافی رجحان بدل بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اتنی کمی ہے کہ خواتین اکثر فارغ ہوتی ہیں, خواتین خاص. میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراغ. علامہ اقبال کہتا ہے آزاد انسان کے لیے فرصت نہیں ہے, یہ غلام ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں, ہائی بور ہو رہے ہیں کیا کریں. میں نے کہا بور ہوتے کیسے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا, مجھے آج تک یہی نہیں سمجھ آتا بور کیسے. بالکل میں یہی سمجھتی ہوں, آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غالباً ہماری معاشرے کے اندر اس طرح سے وہ کر دیا گیا ہے کہ بے شک خدا نے ایک مرد کا ایک رول ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کرتا ہے, اور عورت کا رول ہے کہ وہ گھر داری اپنی سنبھالتی ہے, لیکن وہیں تک اس کی زندگی نہیں ہوتی. ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ بس مرد بھی اور معاشرہ بھی اور گھر والے بھی سسرال والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عورت کی زندگی بس گھر داری تک محدود ہے. لیکن جیسا ابھی رازیہ باجی نے کہا کہ محدود نہیں ہے, وہاں سے نکل کے علم حاصل کر بھی سکتی ہے. اور جیسے سبیہ آنٹی نے کہا کہ 50 ایئرس کی عمر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, تو یعنی کہ علم حاصل کیا, اور ماشاءاللہ اب ہمیں علم دے بھی رہی ہیں ماشاءاللہ سے. حبابِ والدیہ جی, آپ نے 55 ایئرز میں تقریباً آپ نے شروع کیا یہ اپنا پی ایچ ڈی کا ڈیفینیٹلی لیول. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا حبابِ والدیہ کا, جنہوں نے آئی تھنک 100 ایئرز کے بعد بھی پروردگار عالم نے انہیں طول عمر دی امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے, اور پھر بھی آپ جو علم کو پھیلاتی رہیں, مبلغہ, راویہ, علم و عبادت میں کیا حسین ہمارے پاس راویات, نیریٹرز فیمیل موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اب اس کانسیپٹ, اس نوشن سے گریجویٹ کر جانا چاہیے کہ مرد صرف کمانے کے لیے اور عورت بچے پیدا کرنے کے لیے اور گھر سنبھالنے کے لیے. اب یہ شوڈ گریجویٹ, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. کہ جب یہ بتائیے گھر میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنا کھا لو گے, کتنا پکا لو گے بھائی, سارا دن ترکیبوں میں, ریسیپیز میں, اچھا اس میں یہ ڈالو, اس میں وہ ڈالو, کوفتے میں خشخش ڈالو, خشخش میں چنے ڈالو, اچھا وہ کوفتے تو بن گئے, کتنی مشکل سے کوفتے پک کے 4 گھنٹے میں کھا لیے, 10 منٹ میں, 15 منٹ میں. بھائی اگر آپ کوئی سمپل سادہ سا کھانا بنائیں, نیوٹریشن کے لیے کھانا ہے نا, باقی وقت آپ اپنے مطالعے میں. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے, جب میں انہیں بریسٹ فیڈ کرتی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی تھی. اس وقت بھی میں, یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک ماشاءاللہ 5 بچے تھے, جو جن میں سے 2 تو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو بھی ہیں الحمدللہ. تو جب میں بریسٹ فیڈ کرتی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی تھی, اور وہ سرانے کتاب, اس کے بغیر میرا, اور یہ ایک تو پڑھنے کی عادت ڈالنا جو ہے نا وہ ہم سب کو ڈالنی پڑے گی. عورتوں کو, گھر والی عورتوں کو میں سمجھتی ہوں تھوڑے سے فضا پہلے ڈائجسٹ وائجسٹ دے دیں ذرا, تو کہ انٹرسٹنگ کہانیاں, سٹوریاں پڑھیں, اس کے بعد پھر شاید یہ والی کتابیں بھی جو ذرا سی سیریس مطالعہ چاہتی ہیں اس میں بھی دل لگنے لگے. میری تو بہت کوشش ہوتی ہے, فضا گواہ ہے اس بات کی, فضا میری مجلسوں میں کہ میں کتنی کوشش کرتی ہوں کہ پروموٹ کروں اس عادت کو
یہ راضیہ آپ کیا دکھا رہی ہیں ہمیں؟ الٹا ہے. نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا بڑا فرینڈلی, خوبصورت, ایزی, کلرفل, ڈائجسٹ ٹائپ بکس. تو حقیر کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ میری کتابیں الحمدللہ جو چھوٹا موٹا کام کیا اس میں بالکل کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں بہت ہی السٹریشن کے ساتھ, اور جیسے ابھی یہاں پر سامنے یہ ایک ہی تھی, جیسے ایک اور ہے 40 steps to forever, وہ ماشاءاللہ 40-50 times پبلش ہو چکی. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ. میں اب یہ پوچھنا چاہوں گی, فضا آپ نے کیا دکھایا؟ فضا نے بھی کچھ میں دکھایا وہی تھا نا؟ راضیہ باجی کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے 40 steps forever. راضیہ ماشاءاللہ نے انگریزی میں لکھا ہے نا, تو یقیناً اردو میں بھی آپ یہ ترجمے دیکھیے کرائے اس ہوں کی گے. السٹریشن کتنی زبردست ہے کہ اس میں اتنی کلرفل انداز میں پکچرز ہیں, کلرز ہیں. آئی تھنک اٹس مطلب بک اٹس سیلف آپ اگر دیکھیں تو اٹس ناٹ بورنگ, اٹس ویری انٹرسٹنگ. بات یہ ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹ پیدا کریں. یہ تو دیکھیں یہاں پہ ایک بات میں رک کے کہوں, سعودی عرب سے جہاز بھر کے آتے ہیں ان کا لٹریچر یہاں پھیلانے کے لیے فری. یہ جو یہاں لوگوں کے دماغ, یہ اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی, پچھلے 30-40 سال میں نا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سوری وہ ہم سے غلطی ہو گئی, وی آر withdrawing our this mindset and this is not the correct interpretation of Islam. اور اب یہ ہمارا سرکاری مذہب نہیں ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. تو یہ جو اتنا لٹریچر آیا ہمارے یہاں, لوگوں کا دماغ خراب جنہوں نے کیا, تو ہم کیوں نہیں اس لٹریچر کو پھیلاتے, فری تقسیم کریں یا نامنل قیمت رکھیں تاکہ لوگ خرید کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. بے شک, بالکل بالکل بالکل. اسی لحاظ سے میں اس وقت ذکیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ تھوڑی سی یہ ٹیکنالوجی سمجھتی ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ اس کی نیڈ جو ہے آج کے ٹائم میں کہ وی شوڈ بی ٹیکنالوجیکل, ہمیں سمجھنا چاہیے. جیسے کہا کہ یہ ہمارا ویپن ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ قلم ہے. تو اس جو امام حسین کا لیٹس کم بیک ٹو دا سلوگن اگین, یا محمد یا محمد, خواتین کے سیکٹر میں ہم اس کو with this how can we make it more prominent, how can women, خواتین اس کو کیسے مزید اپنا سکتی ہیں. جیسے ہم نے بھی کہا گھرداری کے اندر ہی خواتین کو محدود کر دیا گیا ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا کہ بس تم نے صرف بچے دیکھنے اور کھانے پکانے اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے, فارغ وقتوں کو چند ڈرامے دیکھ لو. لیکن بریانی پکاؤ, قورمے پکاؤ, تکے پکاؤ, چپلی کباب پکاؤ, کوفتے پکاؤ, یہ کرو بس اور کچھ نہیں. تو لیکن ہماری یہاں خواتین کو پروموٹ نہیں کیا جاتا اور گھر والے بھی نہیں کرتے اس چیز میں. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہم کیا طریقہ کار کر سکتے ہیں, خواتین کس طرح سے اس پہ مزید آ سکتی ہیں, ہم ایسا ایز اے کمیونٹی کیا کریں کہ ہم اس امام حسین کے شعرا کو خواتین کے سیکٹر میں, اپنے یوتھ کے سیکٹر میں, جیسا ہماری راضیہ باجی بہت کوششوں میں رہتی ہیں, کیسے عام کر سکتے ہیں اور وہ کیسے اس کو اپنائیں. کیونکہ آئی تھنک یا حسین از اے کمپلیٹ یا محمد از اے کمپلیٹ جرنی. جیسے کہ امام رسول خدا سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک, تو پورا ہمارا اسلام کا دائرہ, پوری ہماری ٹیچنگز آئی گیس اس سلوگن کے اندر سما جاتی ہیں. سو آپ اچھا فضا, پہلے تو میں معذرت کے ساتھ I think I'm living in a different world. میرے خیال میں اس وقت خواتین جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک نمبر ہوگا یقیناً جو ڈراموں, فلموں اور کھانے پکانوں میں ہے, لیکن the larger number is doing so well. الحمدللہ اگر آپ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جائیں تو آپ کو فیکلٹی ممبر میں خواتین کی بہت اچھی تعداد ملے گی, اور اگر آپ اسٹوڈنٹس میں جائیں تو آپ کو لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی قابلیت اور اٹینڈنس اور پارٹیسپیشن, کنٹریبیوشن, سب کچھ اسٹوڈنٹس کے چیپٹر میں بہت زیادہ ملے گا. اگر آپ این جی اوز میں جائیں تو وہاں لیڈنگ پوزیشن پر ہماری خواتین ہیں. اور اگر اس وقت پینڈیمک میں آپ دیکھیں, فضا تم نے پینڈیمک میں جو اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے, یو یور سیلف از اے ویری گڈ ایگزامپل, کہ اس وقت میں خواتین نے اپنے آپ کو یا اپنی اسکلس کو یا اپنے پوٹینشیل کو مارا نہیں ہے, بلکہ بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا ہے. اور آئی ایم ویری پازیٹیو, میں تو بہت ہوپ فل ہوں آنے والے وقت کے لیے, جس طرح سے ینگ مدرز اور جو ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہے. ابھی جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا
کہ اسٹوڈنٹس نے اپنے طور پر جو راشن کی تقسیم ہو یا ماسک کی تقسیم ہو، عزاداری میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے خواتین، لڑکیاں، بچیاں، نوجوان کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی پاکٹ منی کو عزاداری میں ہر جگہ سینیٹائزرز دینے میں یا پھر ماسک تقسیم کرنے میں یا جلوس کے اندر ایز اے ریمائنڈر والنٹیئر کھڑے ہو گئے تھے. تو کیا نہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہماری یوتھ ہے جس نے اس وقت بے شمار ہیش ٹیگس کو وائرل کیا ہوا ہے. آج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. آپ ٹویٹر دیکھیں تو اس پہ ٹویٹر پہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے؟ امام زین العابدین کی ولادت. تو یہ ہماری یوتھ کا رول ہے جو اس وقت بہت الحمدللہ سوشل میڈیا پہ ڈومینیٹنگ ہے، جس کو ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جن کو آج سے پہلے نگلیکٹ کیا جاتا تھا اور ان کو گوگل آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تھا. آج ہماری شیعہ یوتھ، ہماری شیعہ کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا گلوب، اتنی ان کی اٹینڈنس ڈیجیٹلی میں یوں کہوں کہ کانسٹنٹ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت گوگل جو ہے وہ شیعہ اسکالرس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ان کی ایک پوزیشن کو ریکگنائز کر رہا ہے اور اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت آج خواتین زیادہ ایکٹیو ہیں اور زیادہ کرنٹ افیئرس کو کہیں یا پھر سوشل ایشوز کو کہیں اس میں زیادہ رسپانسو ہیں. مجھے یاد ہے 2016 میں جب راجہ بازار پہ جو امام بارگاہ اس کو آگ لگائی گئی تھی اور کہا تھا یہاں روح نہیں ہم لوگ جانے دیں گے، تو اس وقت خواتین تھیں جنہوں نے امام حسین کے شعار کو زندہ کیا تھا اور مردوں سے 4 گنا بڑا راولپنڈی میں جلوس نکلا تھا. تو مردوں سے 4 گنا زیادہ خواتین کی شرکت تھی، ہم سب شریک ہوئے تھے. اور اس دن تو ہمیں پنڈی اسلام آباد میں ایسا لگ رہا تھا سارے بچھڑے ہوئے اس دن 40 کے جلوس پہ مل رہے تھے، سب ملے تھے اور سب کے اندر وہ جذبہ موجود تھا. تو میں تو بہت پازیٹیو ہوں. اور جو خواتین جن کی کوکنگ اچھی ہے، جو چپلی کباب بناتی ہیں، جو نہاری بناتی ہیں، جو میں اس وقت بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کے گھر میلاد پہ آئی ہوئی ہوں، تو اس کے گھر بھی جو سارے کھانے کی چیزیں ہیں وہ ان خواتین نے بنائی ہیں جو گھر میں بزنس کرتی ہیں. جو انٹرپرینیورشپ از ویری کامن ناؤ ڈیز. تو وہ اپنی اسکل کو بھی بزنس میں بدل کے اپنے ٹائم کو بہت پازیٹیولی یوٹیلائز کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں منوا رہی ہیں. تو تھنگز آر چینجنگ الحمدللہ. اور آپ سب نے جو محنت کی ہے اس کا رسپانس ہمیں اس وقت کی جو جنریشن ہے وہ بہت اچھے سے دے رہی ہے، اور آنے والی جنریشن تو obviously ہمیں امیزڈ کر دے گی. اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کتنے آگے ہیں اور ہمارا کتنا تمہیں لگتا ہے میں بہت ٹیکنالوجی میں اچھی ہوں، میرے بچے میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں تھوڑی چیلنجنگ مدر ہوں کہ میں ان لوگوں کو اتنی آسانی سے اپنے سے آگے نکلنے کا راستہ نہیں دیتی برابر آگے کھڑی ہو جاتی ہوں. They are a teenager, by heart I am a teenager. تو یہ تو جو ریس ہے نا وہ تو یوں چلے گی، کبھی ماں آگے تو کبھی بچے آگے. تو this generation is doing a lot. اور جو وہ کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ آنے والا وقت اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اور میرے خیال میں یہ چیز جو ہے ہم جیسے امام کے ظہور سے قریب ہو رہے ہیں، یہ 72 سے 313 کا سفر ہے. یقیناً 72 جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوں گے، اپ ڈیٹڈ 72 جو ہیں وہ 313 کی شکل میں آئیں گے. اور انشاءاللہ اس میں جو 50 خواتین کا عدد ہے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پریویس سیشن میں بھی کہا تھا کہیں اور سے نہیں آئیں گے، وہ ہمارے ہی میں سے ہوں گے. اور ہم نے ان 50 خواتین کو کہیں اور تلاش نہیں کرنا، اپنے ہی حلقے میں تلاش کرنا ہے اور اپنے ہی آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم لوگ پہلے محمد کی جس مجلس میں یا محفل میں یا میلاد میں بیٹھتے ہیں اس سے ہم آخری محمد تک پہنچ سکیں انشاءاللہ. بے شک ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے نظر کیا، اپنی بات صحیح بتائی کہ آج کل کی یوتھ اور جنریشن جو ہے اب کے ماشاءاللہ واقعی میں آگے نکل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ٹیکنالوجی از پلینگ اتنی برائیاں ہوئی تھی نا تو میں نے تھوڑا سا یہ دھونے کی کوشش کی ہے اسی لیے میں نے کہا تھوڑی سی ایک بات عرض کروں. جی زکیہ نے بہت اچھی بات کی. یہاں تھوڑا سا رک کے ہمیں رورل جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنے دھارے میں لے کے آنا ہے. ان کی کسی بھی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی. بہت ماشاءاللہ اندر صلاحیتیں. اس قسم کا کوئی
प्लान है कि रूरल एरियाज की जो खवातीन है उनको भी इस धारे में लेकर आना चाहिए। और भाई 50 औरतें जो आई थिंक स्टक हो गया काम करूंगी, आप लोग जो है आप लेक्चर दीजिएगा, आप पढ़ाइएगा, बताइएगा, और मैं तो बैठ के वहां पे लिस्ट बनाऊंगी लोगों की, क्योंकि सीधा सीधा काम है ये, मैं कर सकती हूँ बस। सॉरी, आपकी थोड़ी सी शुरू की बात कट गई, इधर रिपीट कीजिएगा क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही मजेदार बात थी। मेरी आवाज नहीं गई? थोड़ी कट गई थी, अब थोड़ी सी स्टक हो रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो 50 औरतों में से एक काम तो आप मेरे लिए रखिएगा कि मैं टेबल चेयर लगा के बैठूंगी, खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे से, और मैं लिस्ट बनाऊंगी कागज पेन लेके, कौन कौन सी खवातीन है, कौन कौन सी खवातीन क्या क्या काम करेंगी, किसके जिम्मे क्या काम है, वो काम हुआ या नहीं हुआ, मैं वो वाला काम मैं करूंगी। बाकी आप बड़े बड़े लोग हैं, बड़े टेक्निकल और HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होगा। डेटा कलेक्शन। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह इतनी मजेदार और खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मजीद इसको एक्सप्लोर करके मजीद आगे बढ़ूं, लेकिन हमेशा की तरह दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और मुझे लग रहा है हमारा फिजा तुम्हें भूख लग रही है, खा के बैठ, अगर भूख लगी है तो हम तुम्हें थोड़ी देर का ब्रेक दे देते हैं, खाना लो, हम तीनों बातें कर लेते हैं। मेरा ख्याल है जी। मेरे भूख का मसला नहीं है, मसला वो है कि जो एक मेरी 2 साल छोटी सी एक है, उनका मसला है कि जो के नीचे सबसे लड़ रही हैं कि मुझे ऊपर जाने दिया जाए अम्मा के पास, भाई और उसका मैं शुक्रिया वही अदा बैठ के करना लैपटॉप हमारी पे तरफ काम से, करूंगी। हमारी तरफ करना, उसने तुम्हें इतना टाइम दिया। सॉरी इनाया का सबियान शुक्रिया जी, अदा आप कीजिएगा, कह रही हैं। जी बस वही माशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये मिलाद का प्रोग्राम ठीक 9 बजे शुरू हो चुका था, और इस वक्त जो है पाकिस्तानी टाइम से 11:18 हो रहे हैं। तो हमारे साथ वो लोग जो बिल्कुल शुरू से हैं, थोड़ा सा उनका ख्याल, और वो उन लोगों का मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है जो मेरी बच्ची को नीचे रोके हुए हैं। और बिल्कुल सबिया आंटी, तो आप तो 9 बजे से पहले ही हमारे साथ थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है सबिया आंटी को सबसे ज्यादा जो है ना, हमारी सबिया आंटी ने इस मिलाद को, मनकबत को और हर चीज को इतना एंजॉय किया है, और मैंने बहुत एंजॉय किया है माशाल्लाह। और हमारे साथ क्योंकि जकिया भी कहीं है, और उनको वहां कहीं मेहमान है, और थोड़ा सा वक्त बस ये है सबिया आंटी, मेरे ख्याल से हमें इस तरह का सेशन और रखना चाहिए। थोड़े से ये बिजी दिन जो है बिल्कुल हम निकल जाएंगे, जिसमें राजिया बाजी भी ज्यादा मसरूफ ना हो, जकिया भी कहीं मधु ना हो, और आप मसरूफ ना हो जिस दिन। तो इंशाल्लाह जरूर दोबारा से हम ये महफिल सजाते हैं, और उसके अंदर हम ये गैबत और इमाम को और ये तमाम अलामात, जो आपने 8 अलामतें आपने शुरू में कही के हैं, और उन सब चीजों को हम डिस्कस करें, क्योंकि माशाल्लाह देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, और देयर इज अ थर्स्ट फॉर नॉलेज नाउ। जो एक बात जकिया ने कही कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, नाउ पीपल आर इंटेलेक्चुअल चीजें सुनने की अब शौकीन लोगों का मिजाज हो गया। आपने ये बात पॉइंट आउट की थी कि अब वो सिर्फ नारे वाली मजालिस या नारे वाली महफिलें लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कोई उनमें से उनको इल्म मिले। और जब माशाल्लाह ऐसे इल्म के सितारे हमारे पास हों, पूल्स हमारे दरमियान हो, जो कुम से वहां से जो इल्म जो है वहां से बरसा रहा है, और कराची से जो इल्म उमड़ रहा है, और इस्लामाबाद से बरसात हो रही है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया पे जो है इस वक्त इल्म की जो है बरसात चल रही है, और वाकई बेहतरीन खुशबू जो है हमारे इसकी बेहतरीन है। बहुत 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 शुक्रिया राजिया बाजी कि आपने वक्त निकाला। सबिया आंटी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ मिलाद एंजॉय किया और साथ साथ पढ़ा। और गालिबन जकिया जा चुकी हैं, वो मेरे ख्याल से कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ थी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। अपनी तमाम सामईन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब अभी तक शुरू से अब लेकर अब तक हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह हम जल्दी